بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے رسول اللہ پر نازل ہونے والی 24ویں سورہ مبارکہ سورۃ عبس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، توجہ فرمائیے۔ جیسا کہ عرض کیا، قرآن مجید کی صورتوں کے نزول کی جو ترتیب رہی، جس ترتیب سے قرآن مجید کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں، اس ترتیب کے مطابق یہ سورہ یعنی سورۃ عبس 24ویں نمبر پر نازل ہونے والی سورہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں رسول اللہ پر نازل ہوئی، اور سورۃ النجم کے بعد اور سورۃ القدر سے پہلے یہ سورہ نازل ہوئی۔ مصحف قرآن یعنی وہ جو کتابی شکل میں آج قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ترتیب کے اعتبار سے سورہ عبس کا نمبر 80 ہے، اور یہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں سورۃ النازعات کے بعد اور سورۃ التکویر سے پہلے موجود ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا اگر ہم مقصد دیکھنا چاہیں کہ بنیادی مقصد جس کو حاصل کرنے کی اس سورہ کے نزول سے گویا کہ وہ اس کی مراد ہے اور وہ اس کا ہدف ہے، وہ یہ کہ اس بات کی طرف رہنمائی کی جائے قرآن مجید پڑھنے والوں کی، اور خاص طور پر دین کی تبلیغ کرنے والوں کی، اس نقطے کی طرف رہنمائی کی جائے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں دین کی محبت ہے، جو دین جاننا چاہتے ہیں اور دین کا عشق ان کے دلوں میں ہے، ان کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، ان کو زیادہ اہمیت دی جائے، اور ان کے مقابلے میں وہ طبقہ کہ جو اپنے مالدار ہونے کی وجہ سے اور اپنی ظاہری بڑی حیثیتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو دین سے بے نیاز سمجھتے ہیں، وہ اپنے مال کے نشے میں سمجھتے ہیں کہ ان کو دین کی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو زیادہ مالدار ہوتا ہے سمجھتا ہے کہ چونکہ میرے پاس مال ہے بس میں ہی سب سے بڑا سمجھدار ہوں۔ اور یہ مال کا نشہ ایسا ہے کہ جو ایک اعتبار سے شراب کے نشے سے بھی بدتر ہے۔ شراب کا نشہ کچھ دیر کے لیے رہتا ہے، لیکن مال جب تک انسان کے پاس ہے سوتے جاگتے ہوئے اس کے نشے میں غلطاں رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ انبیاء جتنے بھی آئے، جو طبقہ سب سے ڈٹ کر اور سب سے بڑا مخالف ان کا بنتا تھا، وہ معاشرے کے مالدار اور صاحب اقتدار لوگ ہوتے تھے۔ ان کو انبیاء کی دعوت کے پس پشت نظر آ جاتا تھا کہ یہ اگر اس کی بات مان لی گئی اور لوگ اور عوام اس کے پیچھے چل پڑے تو پھر یہ ہمارے نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، لہٰذا وہ ڈٹ کے مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس طرف رہنمائی کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مال کی اور مالداروں کی اس وجہ سے ہرگز کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ان کو ان غریبوں اور نچلے طبقے کے لوگ کہ جو دین کی طرف دلچسپی رکھتے ہیں، ان کو ہرگز مالداروں کو ان پر ترجیح نہ دی جائے۔ اور پھر اس سورہ میں تکبر والا جو مالدار طبقہ ہے، ان کی ناشکری، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، کہ جس نے نعمتیں دی ہیں اس کا دین بھی نعمت ہے، اسے تم قبول نہیں کرنا چاہتے، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر ان کے انجام کا تذکرہ ہے، تاکہ شاید اپنے انجام کو سن کر، برے لوگوں کے انجام کو سن کر انہیں نصیحت ہو۔ آیت نمبر 1 سے 10 میں وہی دین سے دلچسپی رکھنے والے، دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت رکھنے والوں پر توجہ دینے، اور جو بے نیازی برتتے ہیں دین کی باتوں کے بارے میں، ان سے بے نیازی برتنے کا کہا گیا کہ اگر اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ بھی اس کی طرف توجہ نہ دیجیے۔ آیت نمبر 11 سے 16 تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی عظمت کا تذکرہ، اور یہ کہ اس قرآن کو قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو چاہے قبول کرے اور جو چاہے قبول نہ کرے۔ آیت نمبر 17 سے 23 تک انسان کی ناشکری کی مذمت کی گئی ہے کہ
کہ ہر چیز جو انسان کو ملی ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، وہ خود ان چیزوں کا خالق نہیں ہے، لیکن پھر اسی خالق اور نعمتیں دینے والے کی نافرمانی کرتا ہے، اس ناشکری کی مذمت ہے۔ آیت نمبر 24 سے 32 تک ایسے غافل اور ناشکر انسانوں کی بیداری کے لیے بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا، اور ان میں خصوصی طور پر وہ نعمتیں کہ جو انسان کی غذا ہے، جو چیزیں انسان کھاتا ہے، ان کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح کہ کس کس مرحلے سے گزر کر اللہ نے کیا کیا انتظام کیا ہے، جس کے نتیجے میں یہ غذائیں تم تک بھی اور تمہارے چارپائیوں، تمہارے حیوان جو تم پالتے ہو، ان تک یہ غذائیں پہنچتی ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں 33 نمبر آیت سے لے کر 42 نمبر آیت تک تذکرہ کیا گیا کہ روز قیامت اللہ کے نافرمان کس طرح خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوں گے، اور کوئی ان کو امان دینے والا نہیں ہوگا، اور ان کے چہروں کی علامتوں سے اور حالتوں سے اور چہرے کے رنگ سے وہ پہچانے جائیں گے، اور ساتھ ہی تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے اطاعت گزار ہیں وہ بھی اپنے حالات سے اور اپنے چہروں کی چمک سے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔ گزشتہ جو صورتیں ہیں ان کے اندر بیان شدہ پیغام اور تبلیغات کے بعد کہ اس سورہ کے نزول کے وقت 2 طبقے معاشرے میں وجود میں آ چکے تھے، 2 گروہ وجود میں آ چکے تھے۔ ایک وہ کہ جو رسول اللہ کے دین کا موافق ہو گیا تھا، حامی ہو گیا تھا، ایمان لے آئے تھے، اور دوسرا مخالف طبقہ کہ جو ڈٹ کے رسول اللہ کی تحریک کو ناکام بنانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور کسی بھی قسم کی چال اور سازش سے باز نہیں آتے تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ رسول اللہ کی شدید خواہش تھی کہ یہ جو مخالفین ہیں ان کی بھی نجات ہو جائے اور یہ بھی جہنم میں جانے سے بچ جائے، تو یہ ان کو دین سے قریب لانے کی خواہش میں گویا کہ ان کی طرف کچھ زیادہ توجہ رسول اللہ نے کی، اور اگرچہ وہ خواہش بھی دین ہی کی ترقی کی خواہش تھی، نہ کہ رسول پاک اپنی کوئی ذاتی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کی نے اپنی ذات کے لیے ساری زندگی گواہ ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا دین کے لیے کیا، اور بلکہ اپنی ذات کو، بعض اوقات اپنے خاندان کو تو قربانیوں کے لیے چھوڑ دیا، اور اللہ کی مخلوق کی نجات کے لیے رسول اللہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا، ساری تکلیفیں سہی۔ تو اسی دین کی ترقی کی خواہش میں وہ سمجھتے، رسول پاک جانتے تھے کہ اگر یہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں تو پھر دین اسلام اور تیزی سے پھیلے گا، اور اللہ کی زمین پر گویا کہ اللہ کا دین ترقی کر جائے گا۔ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے ذریعے سے فرمایا کہ یہ دین جو اس میں دلچسپی رکھتا ہے، جو میری طرف آنے کی خواہش رکھتا ہے، آپ اسی کی طرف توجہ رکھیں، اور جو مالدار ہیں اور دین سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں، خود ان کو شوق نہیں ہے، آپ ان کو اس غریب اور عام طبقے پر ترجیح نہ دیں، آپ بھی انہی کی طرف توجہ کریں کہ جن کی توجہ دین کی طرف ہے۔ شان نزول اس سورہ مبارکہ کا جو نقل کیا گیا 2 طرح کا ہے۔ بعض روایات میں اس طرح سے آیا کہ رسول پاک علاقے کے جو بڑے سردار تھے ان کو تبلیغ کر رہے تھے، وہ ایک دن آئے ہوئے تھے، اور اس تبلیغ کے دوران ایک اندھا مسلمان، ایک اندھا مومن کہ جس کا نام ابن ام مکتوم تھا، وہ آیا اور اس کو دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، پوچھتا آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، دین کی بات جاننے کا مطالبہ کرنے لگا۔ تو رسول اللہ کے گویا کے دل میں یہ گزرا کہ اگر یہ شخص، اگر میں اس کی طرف توجہ کروں گا تو یہ جو موقع جو کم ہاتھ میں آتا ہے، اور یہ بڑے سردار یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور اگر یہ دین کی بات سمجھ لیں گے تو پھر بہت سا کام آگے بڑھ جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، اندھے کی طرف اس کی بات کو گویا کہ زیادہ وزن نہیں دیا، اور انہی کی تبلیغ کو جاری رکھا، انہی سے دین کی بات کو جاری رکھا۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور وہ شخص کہ جس کا تذکرہ ہے کہ اس نے منہ بنا لیا اور تیوری چڑھا لی اور پشت کر لی، اس کے بارے میں بھی 2 قسم کی روایات ہیں۔ اور ایک تو روایات یہ کہتی ہے کہ یہ منہ بنانے والے خود رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ یہ بات قرآن مجید کی اپنی گواہی کے خلاف ہے کہ جو اس سے پہلے سورہ قلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ عظیم اخلاق کے مالک تو اگر کوئی مثلا اچھے اخلاق والے ہو تو وہ تو عام فرد بھی اس سے بھی بعید ہوتا ہے کہ وہ کسی وجہ سے مثلا برا منہ بنائے اور شکلیں بنائے، اور وہ ہستی کہ جس کے اخلاق کی قرآن نے گواہی دی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو دوسری روایت ہے وہ یہ کہ منہ بنانے والے رسول اللہ نہیں تھے، بلکہ ایک سردار کے جو بالکل رسول پاک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو جب یہ اندھا اس کے قریب آیا تو اس نے نفرت سے گویا کہ منہ بنا لیا، شکل بنائی بری سی، اور پشت کر لی اس اندھے کی طرف اور اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ تو یہ جو پہلی تنبیہ کی گئی اور خبردار کیا گیا جس شخص کو کہ اس نے غلط کام کیا ہے، وہ رسول اللہ نہیں بلکہ کوئی اور شخص تھا۔ البتہ بعد کی آیات میں رسول اللہ کو اور اس کے بعد ہر قرآن مجید کی طرف توجہ کرنے والے کو اور اللہ کے آئین کی تبلیغ کرنے والے کو یہ نصیحت کی گئی کہ جو شخص دین کی طرف دلچسپی رکھتا ہے، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اسی کی طرف توجہ دیجیے، اور وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دین سے بے نیاز سمجھتے ہیں ان کو ترجیح نہ دی جائے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ سورہ عبس کی آیات کے الفاظ اور ان کے معانی اور وضاحت کا بیان انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔